الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم. اللہ نے اس مسجد میں ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع اس پر آمین کہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، 3 باتیں جلدی جلدی کرنا کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. آدھا گھنٹہ سے لے کر 40 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے. یہ تو مسجد کے ٹرسٹیان کا اور ہمارے امام صاحب کا احسان ہے کہ مجھے کہا کہ جہاں تک آپ کو بولنا ہے بولے، لیکن چونکہ کاروبار کا معاملہ رہتا ہے تو صرف ہم کو تقریباً آدھا گھنٹہ سے کچھ زیادہ باتیں کرنا ہے. پورا مجمع کہے جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جو میں بہت جگہوں پر ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہوا بہت چل رہی ہے. آج اسکول میں چھٹی ہے، کیا کرنے کا؟ ہوا چل رہی ہے. 7 تاریخ سے ہم کو میسج آ رہا ہے. واوا جوڑ بولتے گجراتی میں نا، سکلون بولتے ہیں. ہوا کا طوفان، معلوم نہیں کہاں کہاں ہوا کا طوفان ہے اور سارے پانی کے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. آج اسکولوں کے بند ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ 7 تاریخ سے ہم کو خبر ملی. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آج 16 10 دن سے ہم کو خبر مل رہی ہے ہوا کے بارے میں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہوا چلی تو کچھ نہیں، موبائل پر ایک دوسرے کو بھیجا اور خوش ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا چلے تو کیا کرنا ہے. سب کریں گے، برو کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیاروں، ایک قوم گزری ہے پہلے، یاد رکھنا برابر، ایک بات کو سننا. ایک قوم گزری ہے جس کا نام ہے قوم عاد. کیا نام ہے؟ قوم عاد. ان کے جو نبی تھے نا وہ حضرت ہود. بولو کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. وہ قوم بہت ہی گنہگار، بہت ہی نبی کو ستانے والے، بہت ہی حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی کرنے والے، اتنے گناہ اور اپنے نبی کو ستانے والے. تو ان کے علاقے میں بہت گرمی ہوئی، بہت گرمی، چلچلاتی گرمی. ایسی گرمی ہوئی کہ جانور مر گئے، بچے مر گئے. لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ٹھنڈی ہوا آنے لگی. بہت بڑی حرام کاری، حرام خوری کرنے والی. لیکن اچانک ایک دن وہ اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی اور 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. یہ جو پوری قوم ہے نا، پوری قوم ہے، ناچنا گانا بجانا، وہ زمانے میں چلانا چیخنا اور زیادہ نبی کو ستانا اور کہنا دیکھو اوپر والے نے پانی برسایا، دیکھو اوپر والے نے ہوا چلایا. 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی. بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی تو اور خوش ہو گئے کہ 24 گھنٹہ ٹھنڈی ہوا، پھر 24 گھنٹہ تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی. پھر اللہ نے اس ہوا کو ایسا دھکا دیا اور پانی کو ایسا دھکا دیا کہ اور 24 گھنٹے میں اللہ نے پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دیا. پوری بستی کو اللہ نے ختم کر دیا. میرے پیاروں، یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟
आपको मालूम है कि जो हवा चल रही इसका जिक्र कुरान में भी आया है। ये कुरान में लिखा है पारा नंबर 26। पूरा मजमा बोलेगा पारा नंबर, पूरा मजमा बोले पारा नंबर 26। यानी वो कौम पर 24 घंटे हवा का चलना बहुत खुश, 24 घंटे हल्की हल्की बारिश का होना बहुत खुश, और उसके बाद में 24 घंटे में अल्लाह ने सबको बर्बाद तबाह कर दिया। अल्लाह फरमाते मैंने उनका जड़ खत्म कर दिया। तो इसका जिक्र कुरान करीम में, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा रअऊहु आरिदम मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बि रीउन फीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये कौम बड़ी खुश हो गई क्योंकि ठंडी हवा भी आने लगी, उसके बाद बारिश भी आने लगी। अल्लाह फरमाते तीसरे 24 घंटे में मैंने सबको बर्बाद कर दिया। और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन। अल्लाह कहते ये मत समझना कि मैंने उनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, आइंदा भी कोई कौम गुनाहों को हद से ज्यादा करेगी, अल्लाह फरमाते मैं उनको भी बर्बाद और तबाह कर दूंगा। अब एक और बात सुने, मदीने पाक में ऐसी हवा चली जैसे अभी हो रही है, दरख्त वाला हिल भी रहे और गिर भी रहे। मदीने पाक में ऐसा हुआ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में हवाओं का चलना, दरख्तों का गिरना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कमरे के बाहर, कभी आप कमरे के अंदर आवे, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज पढ़े, फिर दुआ करे, फिर हमारे नबी बाहर जावे, फिर देखे कि बहुत हवा चल रही है, फिर हमारे नबी कमरे में आवे, अल्लाह अकबर, 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद में फिर दुआ मांगे। ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, अंदर बाहर, 2 रकात नमाज, 2 रकात नमाज, 2 रकात नमाज, फिर अल्लाह के सामने रोना। घर में हजरत आयशा हमारी माँ, बोलो हमारी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या मामला है, आप बाहर अंदर और नमाज और दुआ, क्या मामला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा देख नहीं रही हो हवा चल रही है और कितनी जोरों में हवा चल रही है। तो हजरत आयशा ने फरमाया वो हवा चलेगी, रुकना होगा रुकेगी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा ऐसा मामला नहीं है, अगली कौम पर भी यह हवा चली। अभी मैंने आपको वाकया बताया, अगली कौम पर भी यह हवा चली। अल्लाह ने हवा को ऐसा चलाया, सबको बर्बाद और तबाह कर दिया। हमारे नबी फरमाते आयशा मैं घर में आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और दुआ मांग कर कहता हूँ अल्लाह हवा तो चली है, मेरी उम्मत के लिए रहमत बना देना, इसको अज़ाब मत बनाना, मेरी उम्मत के लिए रहमत बनाना। बोलो अज़ाब। ये हमारे नबी जब हवा चली तो 2 रकात नमाज पढ़ते गए और अल्लाह मेरी उम्मत के लिए रहमत, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए रहमत, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए रहमत, इसको अज़ाब मत बनाना। जैसे अगली उम्मत के लिए अज़ाब बन गया, इसीलिए कुरान करीम में दोनों हवा का जिक्र है। बोलो कुरान करीम में दोनों हवा का जिक्र है, बुरी हवा उसका भी जिक्र कुरान करीम में। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरा फी यौमिन नहसिन मुस्तमिर तनज़िउन नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन मुनक़इर। अल्लाह तबारक व तआला ने बुरी हवा का भी जिक्र किया और अल्लाह ने अच्छी हवाओं का, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह फरमाते मैंने हवाओं को रहमत भी बनाया, मैंने हवा को अज़ाब भी बनाया। अब सवाल है कि ये हवा जो चल रही है ये रहमत है कि अज़ाब है? उसके लिए मेरे प्यारों उलमाए किराम, औलियाए किराम ने लिखा अपने आमाल को देखकर फैसला कर लो, अपने आमाल को देखकर फैसला कर लो कि अगर हमारे आमाल अच्छे हैं अल्लाह इस हवा को रहमत बनाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और अगर हमारे आमाल, बैठे हैं यहाँ बहुत सारे, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? अंधा था, बहरा था, लूला था, लंगड़ा था, क्या हुआ? रात को 2 बजे स्नैप चैटिंग तो किया, रात को 2 बजे तक मोबाइल में इंस्टाग्राम पे
بڑا بیزی تھا، تو آج فجر کی نماز میں کیا پیٹ دکھا؟ بہت سارے بیٹھے، اس سے بڑا غدار اور کمینہ کوئی نہیں ہوگا۔ کتے کو بھی وفاداری آتی ہے، کتے سے بھی بے وفا ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہوا چلے گی میرے پیاروں۔ دعا کرو اللہ رحمت والی ہوا بنا دے، بھلے ہمارے گناہ ہیں، یہ آمین کہو نبی کے صدقے اللہ اس کو رحمت والی ہوا بنا دے۔ میرے پیاروں، اس وقت بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں احسان؟ ساتھ میں بولو نا، احسان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں عربی زبان میں بہت مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو اگر پورے بدن کی کھال کو نکالا جائے، ہم سب کی بدن کی کھال کو نکالا جائے اور اس کے جوتے بنائے جائے، جوتے، اور وہ جوتے پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائے، پھر بھی ہم نبی کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کتنا آسان ہمارے نبی نے کر دیا۔ میرے پیارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قربانی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، ہاں بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، کریں گے نا، قربانی کریں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کون باپ، اللہ کی قسم، کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ اچھا، اور وہ بھی بیٹا دارو وارو پیتا ہو، بیٹا جوا کھیلتا ہو، بیٹا اپنی بیوی کا سنتا ہو، ماں باپ کی نہ سنتا ہو، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کو دشمنی ہوتی ہے، لیکن ایسے حالت میں بھی باپ بیٹے کو قتل تو نہیں کرتا نا، ذبح تو نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے حضرت ابراہیم کو، تمہارا وہ بیٹا ہے نا، بولو بیٹے کا نام اسماعیل، عمر کتنی ہے؟ 7، بولو عمر کتنی؟ 7 سال کی عمر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گلے پہ چھری چلا، اور حکم بھی کیسا؟ خواب میں حضرت ابراہیم سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دے کر آدھی رات کو اٹھے، معلوم نہیں کتنا روئے ہوں گے اور کتنا مانگا، اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ 7 سال کا ہے، اور اللہ میں کتنی محبت کرتا، وہ میرا 7 سال کا بیٹا میرے کھانے کا انتظار کرتا، وہ میرے پانی کا انتظار کرتا، وہ میرے سے آخری درجے کی محبت کرتا، میں آتا تو میرے سینے سے لپٹ جاتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایک ابا ہوں، وہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے، اور بڑی محنتوں اور بڑی امیدوں کے بعد اللہ یہ بیٹا تو نے دیا ہے۔ دوسری رات کو پھر خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا خواب اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوگا، سچا بھی ہوگا، مگر نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے وحی اتار دی ہو، بولو سبحان اللہ۔ دوسری رات کو پھر خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، پورا دن روئے، پورا دن روئے۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کوئی کہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، کتنا بڑا معاملہ، اور وہ بھی بیٹا اسماعیل، اور وہ بھی 7 سال کی عمر، اور خوبصورت بیٹا۔ حضرت ابراہیم بھی خوبصورت، اور بیٹے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹے نے کبھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے، کبھی ماں ہاجرہ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن جب تیسری رات آتی، اللہ کا فرمان ہوتا، کیوں ابراہیم میری بات نہیں ماننا ہے، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا ہے؟ میرے پیاروں، کہنا بہت آسان ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور یہ چھری کو اپنے چادر میں چھپایا، اور صبح میں ہاجرہ کو کہا ذرا اسماعیل کو اٹھا دو نا۔ تو حضرت ہاجرہ بیوی تھی، کہنے لگی بیٹا سویا ہے، سونے دو نا۔ کہا نا، آج مجھے اس کو گھمانے لے جانا ہے، اس کو ذرا نہلا وہلا دو اور اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، مجھے گھمانے لے جانا۔ بس ہاجرہ نے، او بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، ابا تمہیں گھمانے لے جائیں گے۔ اور کیا گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ بولو عمر کتنی ہے؟ اور اچھا ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ لے کے جا رہے، ویسے بھی لے کے جاتے تھے، اور لے کے جاتے تھے تو معاملہ کیا ہوتا معلوم؟ ابا اور چھوٹے بیٹے کا یہی معاملہ ہوتا ہے، آج دادا اور پوتے کا وہی معاملہ ہوتا ہے، نانا اور نواسے کا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، بھائی باہر جائے تو دوڑے، تو 7 سال کا بیٹا، بولو کون؟ اسماعیل، وہ پیچھے پیچھے دوڑے، کبھی اسماعیل آگے دوڑے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے. لیکن آج نہلا دھلا کے یہاں دیکھیں، نہلا دھلا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، بولو کن کو لے کر گئے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کو لے کر گئے نا، نہلا دھلا کے لے کر گئے تو حضرت اسماعیل دوڑنے لگے، کیونکہ وہ تو گھومنے آئے، دوڑ رہے اور کہہ رہے ابا میرے کو پکڑو، ابا میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم نہ پکڑنے جا رہے نہ دوڑ رہے، ایک جگہ پر کھڑے. تو 7 سال کا بیٹا کہتا ابا آج مجھے پکڑیں گے نہیں، آپ میرے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ. جب قریب آئے نا حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں، میں تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آیا، آج دوڑنے کے لیے نہیں آیا. آج سے تم اور میں نہیں رہیں گے، آج سے باپ اور بیٹے کی جدائی ہو جائے گی. تو حضرت اسماعیل دوڑے، کہا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ مجھے کہا آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے بغل نہ آپ کا کھانا ہوتا نہ آپ کا پینا ہوتا، آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاں بیٹا آج تو مانے نہ مانے میں ذبح کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے. بولو کس کا حکم ہے؟ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے، وہ حضرت اسماعیل ادھر تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابا پھر کہو کس کا حکم ہے؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا 7 سال کی عمر، اللہ کا حکم ہے دیر مت کرنا، میں بھی ذبح کر دینا، صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا. ذبح کر دینا. 7 سال کے بیٹے نے کہا کہ ذبح کر دینا. میرے پیارو کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوتے، یہ آیت قرآن میں ہے. بولو یہ آیت قرآن. بھائی ہو گیا مائک کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا تو اب رہنے دو، چھوڑ دو، کیونکہ سارا مجمع مائک کو ہی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بھائی ادھر توجہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اگر اللہ کا معاملہ ہے تو مجھے ذبح کر دو. قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ابا کرو مجھے ذبح کرو. میرے پیارو وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. جب وہ جگہ آئی جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، آج بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بہت روئے، اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا، یہ جیسے میں کھڑا ہوں نا یہ ایسے سیدھا ایسے لٹایا اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا. ابا کے نا چھری ہاتھ میں کانپنے لگی اور یوں ایسے گلے پر رکھا. بس ایسا رکھنا تھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. 7 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے. ابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم تیار تھے، ابھی اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک تم تیار تھے، یہ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو کیا جواب دیا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ کوئی بیٹا ایسا جواب نہ دے دے. کہا ابا ذبح کرو گے نا، ہاتھ تو کانپ رہے تمہارے، ذبح کرو گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کفن کا کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ تو آپ لائے نہیں، آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے، کفن کا کپڑا لے کر آئے. حضرت ابراہیم بہت روئے. کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے تھوڑی چلتا ہے. حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میں نیا کپڑا پہنا ہوں، یہ میری اوپر والی چادر لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں مجھے کفن دے دینا. بولو سبحان اللہ. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل واپس لیٹ گیا، ایسا لیٹ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، بس چھری رکھی. حضرت اسماعیل روئے. بھائی 7 سال کے تھے نا، روئے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے. کیا جملہ کہا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ 7 سال کے ابا پہلے بتا دیتے تو، جب ہم گھر سے نکلے تب بتا دیتے تو کم سے کم میری ماں کو تو مل لیا ہوتا. ایک روایت کے مطابق میری ماں کے گلے تو لگ گیا ہوتا، میری ماں سے معافی تلافی تو کر لیا ہوتا. میری ماں تو سمجھتی ہوگی میں زندہ ہوں اور یہاں تو میرے ذبح کا معاملہ. لیکن کوئی بات نہیں ابا، میں پھر لیٹتا ہوں، آپ کے ہاتھ نہ کانپے. پھر جب لیٹے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور یہاں چھری رکھی. حضرت اسماعیل نے کہا ابا رک جاؤ، یہ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے، ابھی چھری چلے گی، خون نکلے گا، آپ اور تڑپ جاؤ گے.
ایک کام کرو ابا مجھے الٹا لٹا دو، میں الٹا لیٹ جاتا ہوں. گردن سے چھری چلاؤ. گردن سے چھری چلاؤ گے آپ کے چہرے کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو اللہ کی رضامندی والا چہرہ ہوگا. بس حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے. بولو کیسے لیٹ گئے؟ کیسی قربانی ہوگی معلوم ہو جب الٹے بھی لیٹ گئے. ارے بیٹا سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹے، ابا کیسے چھری چلائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اللہ یہ حکم کرنا ہے، اللہ یہ حکم ماننا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری چلاؤ، اور ایک روایت کے مطابق آواز آئی آنکھیں بند کر دو. کپڑا ہے، کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کفن والا کپڑا باندھ دو آنکھوں پر، باندھ لو آنکھوں پر باندھ لو، مگر بیٹے کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. حضرت ابراہیم نے وہ کپڑے کو اپنی آنکھوں پر ٹائٹ باندھ دیا اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کو الٹا لٹایا. بسم اللہ بولو اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ جملے کہے جو قرآن کریم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. وہ الگ معاملہ تھا کہ یہاں چھری چلے، اس سے پہلے اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت کا ایک دمبا، جنت کا ایک جانور آ گیا. حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر. جب چھری چل گئی آنکھوں پر تو پٹا تھا، سمجھ گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. ان کو نہیں معلوم کہ جنت کا جانور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی آنکھ تو کھولو، آنکھ سے پٹا تو ہٹاؤ، ارے جو پٹی باندھی ہے ہٹاؤ، آنکھ تو کھولو. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سامنے خون بہتا ہوگا، میرے بیٹے کا خون بہتا ہوگا. اللہ نے کہا پٹی تو ہٹاؤ. جیسے پٹی ہٹائی سامنے جانور، وہاں دیکھا تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میرے پیارو اللہ کی قسم اگر میری طرح کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ کام کرتا نہیں، اور اگر یہ کرتا تو جا کے بیٹے کے گلے لگ جاتا میرا بیٹا تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو زندہ ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف نہیں گئے، سجدے میں گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، تو نے جو کہا وہ میں نے کیا. اللہ تو نے کہا کہ ذبح کرنا، میں نے ذبح کیا. تو نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھنا، میں نے پٹی باندھی. تو نے کہا صبح سویرے بیٹے کو لے جا کے ذبح کر دینا، میں نے وہ بھی کام کیا. اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو امتحان میں. اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ابراہیم آج تک تم راستے میں چلتے تھے لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب تم چلو گے پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. میرے پیارو ہم لوگوں کو یہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام یہ ہے اللہ جو کہے وہ کرنے کا. سمجھ میں آوے. ہم تو قربانی کا مذاق کرتے ہیں، اس میں خاص کر کے جن کے پاس بکرے ہیں باقاعدہ اعلان کرے گا عید کی نماز کے بعد آئے گا میرا بکرا لا، بکرا لا. ارے اپنا ریکارڈ ہے، سب سے پہلے اپنا بکرا زمین پہ گرے گا. کیوں؟ بچے کو ذبح کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتا. کیسا مذاق ہے میرے پیاروں قربانی کا، کیسا مذاق ہوگا. اچھا سچ بتاؤ کہ قربانی حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی؟ ہاں پسند آئی. کیا آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دے دیا نا. اور آپ کو معلوم ہے جب وہ جانور آیا اور حضرت اسماعیل نے بولو نا ہٹے، اس وقت حضرت جبرائیل نے تسبیح پڑھی
کون سی تسبیح پڑھی؟ پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو وہ تسبیح بھی اتنی پسند آئی. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی میرے ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تمہاری امت پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرتا ہوں، اور جو تسبیح جبرائیل نے پڑھی تھی وہ تسبیح بھی تمہارے لیے پڑھنا ضروری کرتا ہوں. میرے پیارو، یہ قربانی میں ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا. ارے بولو نا، آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا آسان کر دیا اللہ نے. ہمارے نبی کی برکت، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے ہی نہیں. ارے جمعہ کا ٹائم ہے، ہاں یا نہ بولو نا، وقت بہت کم ہے. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر. سب محبت کرتے ہیں؟ بولو کرتے ماشاءاللہ. کیسا نہ بولو نا کرتے، بولو کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ہاں آج میں محبت کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہی کی، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہوا کو چاہے تو رحمت والی بنا دے، چاہے تو عذاب والی بنا دے، لیکن دعا کرے سب لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت پڑھنے میں 2-3 منٹ جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میرے سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اللہ اس کو پوری امت کے لیے رحمت بنا دینا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب مت بنانا. اور نمبر 2، یہ قربانی کا معاملہ اتنا کٹھن معاملہ، بیٹے کو ذبح کرنا. بتاؤ ہم میں سے کسی کو یہ آرڈر ملتا؟ کرتے؟ بیٹے کو ذبح کرتے؟ نہ کرتے. میرے پیاروں، ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا. ہاں بکرا ذبح کر دینا، ہاں یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگا دینا. اللہ نے بہت آسان کر دیا. لیکن میرے پیاروں، حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ نے بتایا؟ پہلی رات آپ نے نہیں کیا، دوسری رات آپ نے، تیسری رات ہمت بھی نہ کرنے کی. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ روتے روتے گئے، ہاں روتے روتے گئے، چھری لے کر گئے، بچے کے گلے پہ چھری چلائی. 3 رات میں حضرت ابراہیم نے وہ کام کر دیا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 رات خواب میں بتایا، تیسری رات کو اٹھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہم کو نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا. پوری حدیث اٹھاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ہم کو نماز کا کتنی مرتبہ حکم دیا؟ 7000. اور قرآن پاک میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ، 7500 مرتبہ، 7500 مرتبہ اللہ رسول حکم دے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. وہ نبی تیسری رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جائے. 7500 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو، پھر بھی ہم بے شرم فجر کی نماز نہ پڑھیں. کیسی غداری ہے بھائی، یہ کیسی غداری ہے. اچھا اور نماز، اچھا وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ہاں کچھ ملنے والا نہیں تھا، کھونے کا تھا. بھائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی، بیٹا الگ ہو جاتا، ابا الگ ہو جاتے. یہاں تو ہم کو وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا میرا بندہ نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، میرا امتی پڑھ لے. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت الفردوس عطا کروں گا. لیکن میرے پیاروں ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز نا. اس لیے آج ایک وعدہ پکا کر کے چلے، بات ختم کرنے جا رہے ہیں. ایک وعدہ پکا کر کے چلے کہ ہمارے اوپر بہت کٹھن حکم آیا. ارے بولو کٹھن حکم آیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ گئے تو بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا پسند تھا؟ ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی، ہاں یا نہ؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. ہمارے علامہ
شامی فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ مسواک کر لے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، گھر سے نکلنا ہو تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، رات کو سوئے تو مسواک، کھانا کھانے سے پہلے تو مسواک، کھانا کھانے کے بعد تو مسواک، اور ہر وضو سے پہلے مسواک، ہر نماز سے پہلے مسواک۔ ہمارے نبی کہتے میرا جی چاہتا میرا ہر امتی مسواک کرے، میں فرض کر دوں، لیکن کیا فرمایا؟ نہ، میں اللہ کو کہوں گا اللہ فرض مت کرنا، کیونکہ اگر میری امت نہیں کرے گی تو بہت بڑی گنہگار ہو جائے گی، اس لیے فرض سے ہٹا کر ہمارے نبی نے محبت میں مسواک کو سنت کر دیا۔ کس کی محبت میں؟ ہماری محبت۔ لولا ان اشق علی امتی، ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری ہوگا، اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا، سنت کر دیتا۔ وہ تو اتنی محبت کرے کہ میرا امتی بڑے گناہ میں نہ چلا جائے۔ اور یہاں تو جیب میں مسواک ہی نہیں ہے، یہاں بیٹھے نا 90% مجمع کے جیب میں بولو مسواک، موبائل ہے، سب کے جیب میں موبائل ہے۔ میرے پیاروں، کیا اللہ نے بنایا تھا، کیا بن کے بیٹھے ہیں، کیا ہمارے ماں باپ نے امید لگائی تھی، اور کیسی آوارہ گردی میں ہم چلے گئے ہیں۔ اسے آج سے کوئی بات میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف ایک ہی بات آپ سے مانگ رہا ہوں، کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں، آپ سے کچھ نہیں، صرف ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، وہ بات ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، اور ساتھ میں بولو میں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا، بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ، بولے انشاءاللہ آج کی جمعہ، موت کی شام، پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ جو چکر ہے نا نوکری کا، سیٹ گالی دیتا ہے، 8 بجے کا ٹائم ہے، 8:30 بجے جاؤ، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، نوکری پہ سے نکال دوں گا۔ کب تک کریں گے؟ کب تک یہ نوکری؟ کب تک یہ مزدوری؟ کب تک یہ پیسوں کے لیے پریشانی؟ کب تک قرضے میں ڈوبیں گے؟ اور اللہ کی قسم کسی کو بھی جا کر کہو تمہارا قرضہ ادا نہیں کرے گا۔ ارے کوئی میرے پاس آئے گا، مولانا 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا، میں کیا بولوں گا؟ گھر پہ سے لے کے جا۔ آپ کسی کو جا کے کہو 5,000 کا قرضہ ہو گیا، مولانا کیا بولیں گے؟ دعا کروں گا اللہ آسان کر دے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ بولو ہوگا اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں ہم ڈائریکٹ وہ کام نہیں کریں جو ہمارے نبی نے فرمایا، جو ہمارے اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قرضہ ہے، اللہ نے فرمایا روزی میں برکت نہیں ہے، کب تک ٹفن لے لے کر مزدور کی طرح دروازے کھٹکھٹاتا رہے گا؟ کب تک مالکوں کی گالی سنتا رہے گا؟ تو اللہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے کہا ایک کام کر لے، تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے، تیرا کام نمازی بنانا، اب میرا کام ہے تیرے دروازے تک چھپر پھاڑ کے روزی بھیجنا۔ تو وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو آج سے شروع کرے، حالات آتے ہیں۔ ہاں ایک بات بتاؤں، شروع میں نماز بہت بھاری لگتی ہے، قرآن نے کہا بہت بھاری لگتی ہے، ایک بار جب اس کے پھل شروع ہو جاتے نا، پھر نماز نہیں پڑھتا تو چین سکون نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آئے گی، عشاء باقی ہے، ارے عشاء نہیں، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ 2 رکعت سنت باقی ہے، وہ وتر باقی ہے، نیند نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں شروع میں نماز بہت بھاری پڑے گی، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ایک بار نمازی بن جا پھر تو نماز پڑھتا جائے گا، ہنستا ہنستا اللہ سے ملاقات کرتا جائے گا۔ تو وہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنے ہیں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کمپنی میں بھی چھٹی کہ صرف اسکولوں کی چھٹی ہے؟ ہم امام صاحب نہیں معلوم، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ شادی ہوئی؟ ہاں امام صاحب، ہاں چلو ماشاءاللہ۔ میرے کو ایک اعلان یہ کرنا، لاؤ بھائی بولا، ایک اعلان تو یہ کرنا، دیکھو قربانی، بولو سب کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی میں بھی اللہ نے معاملہ آسان کر دیا، بیٹے کو ذبح کرنا نہیں، اگر دمبا بکرا بہت مہنگا مارکیٹ میں گئے نا، مارکیٹ میں گئے ہوں گے نا، ہاں ہم لوگ کو خریدنے کا ہوئے نہیں خریدنے ہوئے، مارکیٹ میں جاتا ہے اور جا کے وہاں بھی گناہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے معلوم؟ ایک بکرا ہوئے گا نا، بکرا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، یوں ہاتھ، ابھی کیا کہے گا؟ کتنے کا؟ وہ کہے گا 40 کی جوڑی، نہ بہت مہنگا ہے۔ کہتے کو کیسا پتا چلا؟ تو یوں ہاتھ رکھے، نہ برابر نہیں ہے، پھر ایسا منہ کھولے گا،
ना ना बराबर नहीं है। एक कम वक्त पूरी जिंदगी कपड़े का कारोबार किया, आज बकरे को मैं पहचानने वाला बन गया। पूरी जिंदगी कपड़ा, बर्तन, आज जमीन का कारोबार, एक दिन में कसाई बन गया। वाह वाह वाह। भाई लेने का तो ले, नहीं लेने का तो मत ले, लेकिन इसके हाथ रख के इसमें गोश्त नहीं है, नहीं इसमें काय को ये सब मगजमारी करने का। मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने इतना आसान कर दिया कि बकरा भी बहुत महंगा है। तो हमारे नबी साहब वसल्लम ने फरमाया बकरा महंगा लगे, बड़ा जानवर जो है उसमें एक हिस्सा लगा दे, वो तो बड़ा सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया कुर्बानी जरूरी है, मन लम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। हमारे नबी ने बड़े नाराज होकर कहा कुर्बानी कर, नहीं करना है तो ईद की नमाज पढ़ने भी मत आना, आएगा तो तेरी ईद की नमाज भी कबूल नहीं करूँगा। और मेरे दोस्तों बहुत आसान है, मैं ऐलान लेकर आया हूँ कि कुर्बानी का इतना मामला आसान है। एक हिस्सा 1200 रुपया, बोलो कितना? 1200 तो मुश्किल नहीं ना। तो ईद के दिन जूता और कपड़ा लेने जाता तो उसमें 1200 के ऊपर हो जाते। ये तो वो सवाब मिलेगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे जो छुरी चलाई, वो सवाब अल्लाह ने एक हिस्सा, बोलो 1200 रुपया, पूरा जानवर 8400 रुपया, जिसमें कितने लोगों की कुर्बानी हो जाएगी? तो ये हमारा ट्रस्ट ये काम करेगा। और यहाँ के जिम्मेदार मैंने 2 आदमी को बनाया। एक तो हमारे असलम भाई चाइनीज, कहाँ पर है? बाहर बैठा है, बाहर बैठा। दुआ करो अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए। खा के ऐसा हो गया था, ऑपरेशन करवाया, लेकिन मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं लगता उसमें। खैर, तो हमने एक जिम्मेदार हमारे बहुत प्यारे बच्चे की तरह है, हाजी असलम चाइनीज को जिम्मेदार बनाया। और दूसरा जिम्मेदार हमने बनाया हाफिज मोहम्मद अंसार, हाफिज मोहम्मद अंसार तवक्कल लॉन्ड्री वाले। ये 2 को हमने जिम्मेदार बनाया। आपके पास वक्त बहुत है, 1200 रुपया एक हिस्सा और पूरा जानवर, बोलो 8400। लो दूसरी पर्ची का है मेरे जेब में, इसमें तो सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह। लो भाई, ये हम जो मस्जिद में बैठे हैं ना, हम जो मस्जिद में बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले ये मस्जिद का कुछ काम चल रहा था, 6 लाख का। कितना? 6 लाख का। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, वो 6 लाख वाला बजट लोग देते गए, अल्लाह दिलवाता गया। ये मस्जिद का काम बहुत आसानी से होता गया। अब 6 लाख वाला बजट खत्म होकर इस वक्त मस्जिद कर्जे में है सिर्फ 2,25,000। कहाँ 6 लाख और वो अदा करते करते अब कितना बाकी है? 2,25,000 का मस्जिद के ऊपर कर्जा है। कौन कौन तैयार है? चलो खड़ा होना शुरू हो जाए। अभी 5 मिनट के अंदर हमसे जितना हो जाएगा हम वसूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप बोलते जाओगे, मेरे हाथ में देते जाओगे, मुलाकात करते जाओगे। इससे बढ़कर क्या होगा कि आप यहाँ आओगे, मुलाकात भी हो जाएगी, आप अपनी रकम भी दे दोगे। चलो शुरू करें। कौन अल्लाह का वली सबसे पहले खड़ा होता है? 2,25,000 का सवाल है। अल्लाह करे कि पूरा अदा हो जाए।